مفتی صاحب ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک عالم دین مسجد و مدرسے میں جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں تو اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اور اگر لینا جائز ہے تو کس بنا پر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بدلے دنیا کمانے کی وعیدیں بتائی ہیں؟ اس کا مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ این نوازش ہوگی عبدالرزاق فیضی قریشی جنتوری انڈیا مہاراشٹر سے۔ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا، دیکھیں دو طرح کی عبادات ہوتی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس پہ تو آپ کسی سے اجرت نہیں لے سکتے، تو انڈرسٹوڈ ہے اور کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں میں نماز پڑھوں گا مجھے اتنے پیسے دے دیں، روزہ رکھوں گا تو اتنے پیسے دے دیں، ظاہر جائز نہیں ہے۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا جو نفع ہے، جس کا فائدہ ہے وہ دوسروں کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو قرآن پڑھانا، کسی کو نماز پڑھانا، کسی کو دین سکھانا، جس کا نفع، جس کو ہم کہتے ہیں نفع متعدی ہے۔ متعدی ہونے کا مطلب وہ نفع آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، اٹ سیلف کسی اور کو دین سکھانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا آپ دوسرے کو نفع دے رہے ہیں۔ اب اس طرح کی کسی کام پر، تعلیم قرآن پر اجرت لینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو بعض فقہا کے نزدیک تو ہمیشہ سے ان کا یہ مسلک مذہب ہے کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فقہائے احناف کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ تعلیم قرآن پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور وہ انہی آیات سے، انہی احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کے بدلے میں دنیا کی چھوٹی چیزیں مت لو۔ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اسی طرح اتبعوا من لا یسألکم اجرا، جو اس طرح کی آیات ہیں، احادیث ہیں، وہ ان آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن دیگر فقہا کے نزدیک وہ کہتے ہیں تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، اور خود جو احناف ہیں، احناف کے جو متاخرین ہیں، ان کا فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ بھائی لینا جائز ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر پہ تشریف لے گئے، وہاں ان کو کوئی آدمی ملا جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو دم کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فری میں دم نہیں کریں گے، آپ کے پاس جو بکریاں یہ ہمیں اجرت کے طور پہ دیں گے تو ہم دم کریں گے۔ تو صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا اور بکریاں لے لی۔ اس پر کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ بھئی تم نے دم کے پیسے کیوں لیے؟ قرآن کریم پڑھ کے تم نے اس کو دم کیا ہے تو اس کے پیسے لینا تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ وہ بہترین چیز جس پر تم اجرت حاصل کرو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا، کی تعریف کی، ان کو کہا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا کہ تم نے ان سے یہ اجرت لی ہے۔ تو اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت کا کام کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے، اور قرآن پڑھ کے آپ دم کر رہے ہیں، اس کے آپ پیسے لے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھا جائے، اس حدیث کو دیکھا جائے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ بھائی تعلیم قرآن پہ بھی اجرت لینا جائز ہے، دم کر کے اجرت لینا یہ بھی جائز ہے۔ پھر اس کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے کہ فقہائے احناف نے جس کی وجہ سے فتویٰ تبدیل کر کے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی جائز ہے، حالانکہ فقہ حنفی میں اصلاً اس کی اجازت نہیں تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو بڑا واضح ملے گا کہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب الگ الگ شعبے بنائے گئے، مفتی، قاضی، الگ الگ کہ بھئی مفتی کو تنخواہ بیت المال سے جائے گی اور قاضی کو بیت المال سے پیسے جائیں گے، تو ظاہر قاضی جو کام کر رہا ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کے فیصلے کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مفتی جو کام کر رہا ہے، لوگوں کو فتوے بتا رہا ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، وہ بھی قرآن لوگوں کو بتا رہا ہے یا قرآن حدیث کے مسائل لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں صحابہ کرام کی طرف سے ان کے لیے باقاعدہ معاوضے طے کیے گئے۔ پھر ایک عرصے تک سارا سلسلہ ایسے چلتا رہا کہ جو مسلم حکمران ہوتے تھے ان کی طرف سے ائمہ مساجد کو، قرآن پڑھانے والوں کو سرکاری طور پر یعنی ان کو مراعات دی جا رہی ہوتی، تنخواہ دی جا رہی ہوتی تھی۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، تو امام مسجد یا قرآن پڑھانے والا سرکاری ملازم ہوتا تھا، اس کو بیت المال سے، حکومتی خزانے سے پیسے ملتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ حکومتیں تنخواہیں کیا دیتی، انہوں نے تو مخالفت شروع کر دی۔ وہ تو اس چکر میں پڑ گئے کسی طرح مسجد کو تالا لگا دیں، مدرسے کو تالا لگا دیں، دین کی تعلیم کا سسٹم بند ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔
تو پھر ضرورت اس بات کی پڑی کہ بھائی ایسا کوئی سسٹم ہو کہ ہم اپنا یہ قرآن تو محفوظ کر لیں، اپنی بیسک بنیادی عقائد تو محفوظ کر لیں، اپنی نسل کا ایمان تو محفوظ کر لیں. تو اس کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے. ایک آدمی اگر وہ بزنس کر رہا ہے، ظاہر ہے جو آدمی قرآن پڑھانے والا ہے اس کو پیٹ میں کچھ جانا تو چاہیے نا، اس کے بچے ان کو کھانا تو چاہیے، کپڑے تو چاہیے، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے تو جائے گا نا وہ. اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے کوئی ڈیڈیکیٹڈ لوگ نہ ہوں اور بس اس طرح چل چلاؤ والا مسئلہ ہو، تو ظاہر ہے دین محفوظ نہیں ہو سکتا. دین کے اندر وہ مہارت کچھ لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں. ساری قوم، ساری پبلک دین میں ایک طرح کی مہارت تو حاصل نہیں کر سکتی. اس کے لیے ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے جو اپنا اوڑھنا بچھونا اس کام کو بنائیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر علماء نے یہ کہا کہ بھائی اگر ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو جائز قرار نہیں دیں گے تو دین ضائع ہو جائے گا. مثال کے طور پر قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے جس کو قرآن پڑھانا ہے وہ جائے گا، وہ کہے گا میں اپنے بچوں کے پیٹ پالوں یا آپ کو قرآن پڑھاؤں. تو نماز پڑھانے کے لیے آپ کو کوئی نہیں ملے گا. پھر نماز پڑھانا، قرآن پڑھانا اور یہ 2 3 4 چیزیں نہیں ہیں. نت نئے روزانہ ہزاروں مسائل، نئے مسائل آ رہے ہیں. آپ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اب کرپٹو ہے اور جناب بائنانس ہے اور پائے ہے اور پتہ نہیں کتنی اپلیکیشنز بن گئی ہیں روزانہ کی، پتہ نہیں کتنی اپلیکیشنز بن رہی ہیں. اب یہ سوالات جو آپ مفتیان کرام سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ مفتیان کرام ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے اسی کام کے لیے نا ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ اور آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں ریٹن میں یا کسی بھی فارم میں آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں. تو اگر وہ مفتیان کرام کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تنخواہ نہیں لے سکتے اور آپ نے جناب اسی بس توکل پہ چلنا ہے، تو اگر ان مفتیان کرام کو آپ اس طرح چلانا شروع کر دیں گے تو وہ ریسرچ کیسے کریں گے؟ ریسرچ کے لیے تو بنیادی شرط ہے کہ ان کو یکسوئی حاصل ہو، کسی جگہ بیٹھ کے کام کریں اپنا. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ کہا گیا کہ بھائی جو اس طرح کے کام ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں اس پر اجرت لینا جائز ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سارے کام جس کا دین کی حفاظت سے براہ راست تعلق نہیں ہے یا وہ دین کے اندر اس کا قائم رکھنا ضروری نہیں ہے تو اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میرے والد کی قبر پہ جا کے آپ روزانہ سورہ یاسین پڑھا کریں، میں آپ کو 10,000 روپے مہینے کے دوں گا. یہ جائز نہیں ہے. جائز اس لیے نہیں ہے کہ بھائی یہ عمل کوئی ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ جس کے لیے جو دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہو، لہٰذا یہ عمل بھی جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تراویح میں قرآن سنانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تراویح میں قرآن سنانا کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی قرآن تراویح میں نہیں سنائے گا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے. تو وہ سارے کام، دینی کام جو دین کی حفاظت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی اجرت لینے پر اب بھی یہ فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے. تو یہ ساری تفصیلیں جو میں نے کچھ مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دی. مفتی صاحب کیا مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت سلام کرنا ٹھیک ہے کیونکہ لوگ نماز اور ذکر میں مصروف ہوتے ہیں؟ محمد یوسف سعودی عرب سے. بس اگر نمازی آپ سے اتنا دور ہیں کہ آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قریب ہیں آپ کی سلام کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوں گے تو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے.